ایک بار کی بات ہے کہ ایک شخص کے یہاں چور گھس آتے ہیں۔ جیسے ہی اس شخص کے یہاں چور گھستے ہیں تو وہ جو گھر والا ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ اب اس چور کو یہ بات معلوم چل گئی، گھر والا جاگ چکا ہے۔ اب اس چور کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر ہم نے اس کو نہ پکڑا تو یہ صبح ہوتے ہی ہمارے بارے میں سب بتا دے گا کہ چور کون تھا، یہ ہمیں جانتا ہے۔ چنانچہ وہ چور اس گھر والے کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو پکڑنے کے بعد اس سے ایک حلف اٹھواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک حلف اٹھاؤ اور کہو کہ اگر تم نے ہمارے بارے میں یعنی کہ تم نے کسی کو بھی بتا دیا کہ چور ہم میں سے ہے تو تمہاری بیوی کو 3 طلاق۔ اب وہ جو گھر والا تھا وہ بڑا مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اس سے باہر آنے کا، تو وہ مجبوراً اس چیز پہ حلف اٹھا لیتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ چور تم لوگ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ وہ چور اس سے یہ حلف اٹھانے کے بعد اس کا سارا مال و زر سب لوٹ لیتے ہیں۔ اب وہ خالی خاموش بیٹھا دیکھتا رہتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد لوگ اس سے پوچھتے ہیں جو تمہارے گھر میں چوری ہوئی ہے تمہیں معلوم ہے چور کون ہے؟ اب وہ شخص کیا کہتا؟ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ شخص چور کون ہے، وہ سب کے چہرے بھی جانتا تھا، لیکن وہ مایوس تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ چوروں نے اس سے ایک حلف اٹھوا لیا تھا، اور یہ تھا کہ اگر تم نے ہمارے بارے میں بتا دیا کہ ہم چور ہیں تو تمہاری بیوی پر 3 طلاق ہو جائیں گی، تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب وہ شخص بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہونے کے بعد وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے کہ حضور ایسا ایسا ماجرا میرے ساتھ درپیش آیا ہے۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسی اس کی یہ بات سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بلواتے ہیں، اور بلوانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جتنے بھی عیاش طریقے کے لوگ جو ہیں ان سب کو ایک حویلی میں بلایا جائے، جو چور ڈاکو یا جن پر آپ کو شک ہو تو آپ ان سب کو ایک حویلی میں بلوا لیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو اس علاقے کے بڑے معزز شخص ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو اس حویلی میں بلا لیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں جس کے یہاں چوری ہوئی تھی، آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ دروازے پہ کھڑے رہنا، تاکہ ایک ایک بندہ آتا جائے گا اور میں تم سے پوچھتا جاؤں گا کہ یہ چور ہے، تو تم اگر وہ چور نہیں تو تم نہ کہنا، اور اگر وہ چور ہو تو تم خاموش ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ چور ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ باری باری کر کے شخص کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چور ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ پھر باری باری کر کے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چور ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو اصلی چور ہوتا ہے وہ بھی حضرت امام اعظم کے پاس آتا ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چور ہے؟ اب وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سمجھ جاتے ہیں یہی چور ہے، اور اسی طریقے سے وہ اصل چوروں کا پتہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے چور کا پتہ نہیں بتایا، کیونکہ اس شخص نے چور کا نام نہیں لیا، بلکہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ بات کا مسئلہ بتایا کہ حضرت میرے ساتھ اس طریقے کا مسئلہ درپیش آیا ہے۔ اگر وہ بتاتا کہ یہ چور ہے تو اس کا طلاق ہو جاتا، لیکن اس نے چور کا نام نہیں لیا بلکہ خاموش ہو گیا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر تم نے اس چور کا نام نہیں لیا تو تم اس سے بری ذمہ ہو گئے ہو۔ تو یہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی، یہ ان کا علم و حکمت تھا کہ آپ کس طریقے سے اس چور کا آپ نے پتہ لگا لیا، اور اس شخص کو بھی اس کا جو اس نے حلف اٹھایا تھا وہ اس سے بھی بری ذمہ ہو گیا۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا۔